صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ مل کر دوسری صدی ہجری میں چلتے ہیں اور وقت کے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انتہائی بلند پایہ ہستی ہیں ناظرین۔ بات یہ ناظرین کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور مشیر خاص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ 7 دنوں میں قرآن حفظ کرنے والے وقت کے امام اور اپنے دور میں علم کے مینار بننے والے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حسن و جمال میں بے مثال تھے، ذہانت و فطانت میں باکمال تھے اور علم میں لازوال تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے صحیفہ زندگی میں تمام انسانی اوصاف بدرجہ اتم تو موجود تھے، لیکن علم و فضل کے نقوش ان سب میں سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ ظاہر تھے۔ کم سنی سے ناظرین کوفے کے بڑے بڑے شیوخ کے دروس میں شریک ہونے والے فطری استعداد اور صلاحیت اور کوفے کے علمی ماحول نے کم سنی ہی میں انہیں ایک قیمتی جوہر بنا کر پیش کر دیا تھا۔ غیر معمولی ذہانت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی حیران کن حد تک عطا فرمایا تھا کہ خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا، جسے دیکھ کر غیر مسلم اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ چھوٹے محمد رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال ایسا ہے تو بڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا ہی عالم ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین 4 سال تک فقیہ اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے استفادہ کرتے رہے، ظاہری اور باطنی علوم ان سے حاصل کیے اور اس قدر مہارت حاصل کی کہ آپ حدیث اور فقہ کے استاد، امام اور مجتہد مانے جانے لگے۔ آپ کے شاگردوں میں وقت کے جلیل القدر محدثین اور فقہا شامل ہیں۔ ناظرین کرام سنتے جائیے یہ کتنی قداور شخصیت ہے۔ آج ہم اگر مگر بٹ میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ کام کرنے والے تھے وہ کام کر کے چلے گئے ناظرین۔ گو کہ ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ عربی النسل نہیں تھے، لیکن ان کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ جو عربی بولنے والے تھے وہ بھی آپ کے فن کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ علمی کمال کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد عبادت گزار تھے۔ رات کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصے میں عبادت فرماتے تھے، دوسرے حصے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے تھے اور تیسرے حصے میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین خوش قسمتی تھی کہ ان کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے دو عظیم اماموں سے شرف تلمذ حاصل ہوا. یعنی ایک طرف فقہ کے سمندر اور دوسری طرف علم حدیث کے سمندر سے آپ فیض یاب ہوئے. تمام اساتذہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کے ناظرین قائل تھے. امام مالک علیہ رحمہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشرق سے اس نوجوان امام محمد جیسا کوئی ذکی اور ذہین آدمی میرے پاس نہیں آیا. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا ذکی نہیں دیکھا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے ان جیسا عاقل اور فہیم نہیں دیکھا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے ذکی اور فہیم تر انسانوں میں آپ تھے. اسی ذکاوت اور ذہانت اور علمی ذوق اور انہماک کا نتیجہ تھا ناظرین کہ 20 ہی برس کی عمر میں، صرف 20 برس کی عمر میں مسند درس کی زینت بنائے گئے اور کوفہ، بصرہ، شام، ہرات، رے، نیشاپور، حلب، بخارا اور اقصائے مغرب یعنی غرض دنیا اسلام کے گوشے گوشے سے تشنگان علم آ کر اس سرچشمہ علم سے سیراب ہونے لگے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین کی شخصیت وہ تھی کہ اس کا ایک منفرد پہلو یہ بھی تھا کہ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں سے ہر ایک نے آپ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کیا ہے. مجبوراً قاضی القضاء کا آپ نے منصب سنبھالا، مگر حق گوئی اور طبیعت میں عدل و انصاف کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ہارون رشید کے روب و دبدبے سے بھی آپ نہ ڈرے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ نے اس کے سامنے سر نہ جھکایا. آغاز کرتے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف. پہلے آپ بتلائیے، پھر آپ کی ولادت اور پھر جو حسن و جمال کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا وہ بتائیے. پھر ایک بات جو خاص طور پہ آپ کی ذہانت کے بڑے چرچے اور بنیادی تعلیم و تربیت آپ نے کیسے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت اہم موضوع ہے، اور جو قوم اپنے تابناک ماضی سے جڑی رہے کوئی شک نہیں کہ اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. واہ. اور جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جائے اور اسے اپنے ماضی سے تقویت اور قوت حاصل ہونا بند ہو جائے اس کا پھر مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے. ایسا ہی اپنے ماضی سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی خدمات کا مطالعہ کریں، انہیں سمجھیں، انہیں جانیں. جس شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں دنیا اسلام کی مایہ ناز شخصیت ہے، جن کی خدمات سے صبح قیامت تک صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت استفادہ کرتی رہی. واہ. امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، آپ کے آباء اور اجداد کا اصل تعلق تھا سیریا شام کے ایک شہر ہراستہ سے. اچھا. یہ غوطہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور غوطہ شہر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کا قرب قیامت سے بڑا گہرا تعلق ہے. وہاں سے آپ کی فیملی منتقل ہوئی عراق کی ایک بستی واسط میں. ٹھیک ہے. اور واسط سے پھر یہ دوبارہ منتقل ہو گئے کوفہ شہر میں. ٹھیک. آپ کے والد گرامی مرتبت لشکر اسلام کے مجاہد سپاہی تھے، جس بنیاد پر انہیں اپنی فیملی کو بسا اوقات شفٹ کرنا پڑتا تھا مختلف علاقوں میں. ٹھیک. کوفہ بہرحال آپ تشریف لے آئے اور امام محمد رحمہ اللہ کی ولادت واسط میں ہوئی تھی 132 ہجری کے لگ بھگ. ٹھیک. بالکل ابتدائی ایام تھے آپ کی ولادت کے بعد کہ آپ کی فیملی کوفہ میں آ گئی. جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی اس دور میں کوفہ شہر علم و فن کا مرکز تھا اور نور علم یوں سمجھ لیجئے کہ سمٹ کر کوفہ میں محصور تھا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ وقت تھا جب کوفہ میں حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علمی طوطی بولتا تھا. حضرت امام محمد رحمہ اللہ جوں عمر کے مراحل طے کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے تو آپ اس علمی سرچشمے سے فیضیاب ہو رہے تھے، مختلف جہتوں سے، وہاں ماحول سے، وہاں کے لوگوں کے طرز گفتگو سے. تھوڑے سے آپ بڑے ہوئے، آپ کی عمر تھی تقریباً 13 سال. ٹھیک ہے.
آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا چرچا سن چکے تھے، آپ کو ایک مسئلہ درپیش تھا، آپ مسئلہ دریافت کرنے آئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے نور شعور کی روشنی آپ کے باطن کو اس قدر روشن کیے ہوئے تھی کہ اس عمر میں جب آج کی سوسائٹی میں ہمارے بچوں کو دینی شعور نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک، کم سے عمومی طور پر، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ مسئلہ کیا دریافت کرنے گئے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات، وہ بڑی حیرتناک بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں پہنچے اور کہا جناب ایک مسئلہ فرمائیے کہ ایک 13 سال کا نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر سویا، ٹھیک ہے، اور رات کو وہ بالغ ہو گیا، او ہو، تو کیا عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا جو پڑھ چکا ہے وہی کافی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم ان کے اس مسئلے کو سن کر چونک گئے اور اس نوجوان کی پیشانی میں اپنی فراست سے دیکھا تو علمی عروج، باطن کی پاکیزگی اور امت مسلمہ کے لیے وسیع تر خدمات کا جوہر نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ امام محمد 13 سال کی عمر میں جواب سنا، اٹھ کر مسجد کے ایک کونے میں گئے اور جا کر نماز دہرائی، اور اس کے بعد وہ جملے کا آپ اور نے بڑے امام تاریخ اعظم ابو حنیفہ نے رشید ہوگا فرمایا کہ یہ رجل رشید بڑا قابل شخص ہوگا اور اللہ اس سے خدمت لے گا۔ کچھ دن گزرے، اب آنا جانا شروع ہو گیا مسائل دریافت کرنے کے لیے، تو امام اعظم نے ان سے فرمایا کہ نوجوان ہماری مجلس میں آتے جاتے رہا کرو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ پھر انہوں نے اپنے والد سے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے امام اعظم کی مجلس میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے والد گرامی امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے، کہا جی میرا بیٹا آپ داخل کر لیں، اس کو اپنی کلاس کا فرد بنائیں اور اس کی تربیت اور تعلیم فرمائیں۔ درست۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ہماری جماعت کا اصول یہ ہے کہ ہم صرف حافظ قرآن کو اپنی جماعت کا فرد بناتے ہیں، یہ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ کیا؟ وہ امام اعظم کا تقویٰ تھا۔ امام محمد بہت حسین و جمیل تھے، جو انہیں دیکھتا وہ نہ چاہتے ہوئے ان کی طرف مائل ہوتا، مائل ہونے سے مراد ان کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا، بلکہ غیر مسلم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ محمد اتنا خوبصورت ہے تو جو محمد مصطفیٰ ہیں ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ میں بات کو سمیٹنے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہماری کلاس کا اصول ہے کہ حافظ ہو، ٹھیک ہے، آپ جائیں حفظ کریں۔ ٹھیک ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ کلاس میں بیٹھیں گے، ابھی یہ بچے ہیں۔ ایک ہفتے بعد والد گرامی انہیں پھر لے آئے۔ امام اعظم نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ بچے کو حفظ کروائیں، پھر لائیے گا تب ہم اسے کلاس میں شامل کریں گے۔ تو امام محمد کے والد فرمانے لگے کہ میرے بیٹے نے حفظ کر لیا ہے، صرف ایک ہفتے میں قرآن حفظ کیا۔ کیسی بلا کی ذہانت اور فطانت تھی، اور اللہ نے ان کو فیاضی کے ساتھ ذہانت دے کر اس امت کا مایا ناز عالم بنا کر جو خدمات لی ہیں، آج تک ہر عالم چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مذہب اور مشرب سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ علم کے میدان میں شاہسوار بنتا ہے تو بغیر مطالعہ کتب امام محمد وہ کبھی بھی اس میں کامیابی حاصل، یعنی جب وہ علم کے میدان میں شہسوار بنتا ہے تو یقیناً اسے ضرورت اس بات کی ہے، اس امر کی ہے کہ وہ امام محمد علیہ رحمہ کے نقوش پاک کی پیروی کرے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے اس میں علامہ صاحب تھوڑا سا ابتدائی گفتگو میں، ایک تو شیبانی آپ کا جو ہے وہ خاص طور پہ یہ تعارف میں ایک بات آتی ہے۔ اچھا حسن و جمال کا ذکر ہوا، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ گفتگو فرمائیے۔ ذہانت کے ساتھ قوت حافظہ آپ دیکھیے کیسا ہے، یعنی یہ کیسی کمال بات ہے کہ ایک ہفتے کے اندر قرآن پاک کا حفظ کر لینا، اور پھر استاد کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا آپ یہ بھی دیکھیے کہ سب سے پہلے انٹرلنک کیا قرآن کے ساتھ، اس سے پیوستہ ہو، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ تو جو علمی عروج پھر آپ کو ملا ہے وہ بھی پھر دنیا نے دیکھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول النبی علیہ السلام من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ممدوح شخصیت پر اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں بھلائی کا ارادہ فرمایا، ایسا ہی
اور دین کی کمال کی فقاہت عطا فرمائی، ایسی فقاہت جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیے امام شافعی نے جو کلمات ثنا فرمایا، فرماتے امن الناس علیہ فی الفقہ محمد بن الحسن، مجھ پر فقہ کے اندر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ کا ہے۔ آپ فرماتے اس بڑھ کر مجھ پر کسی نے احسان نہیں کیا۔ اور آپ آگے جا کے دیکھیے کہ امام محمد کی کتابیں ایسی کتابیں ہیں، فقیر محمد جہلمی فرماتے ہیں کہ عیسائی عالم نے متعدد لوگوں سے مباحثے کیے، نتیجہ نہیں نکلا، لیکن جب امام محمد کی جامع کبیر پڑھی تو فوراً ایمان لے کے آ گئے اور کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امام محمد اس کتاب کو بطور دلیل پیش کرتے اور نبوت کا دعویٰ کر دیتے معاذ اللہ تو یقیناً جو ہے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے۔ اس پائے کی وہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی۔ محدث اور فقیہ میں ایک بنیادی فرق ہے، محدث کا دائرہ کار جو ہوتا ہے وہ حدیث اور علوم حدیث تک ہوتا ہے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے اس کا دائرہ کار اس سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، وہ قرآن، حدیث اور فقہ تینوں علوم کا جامع ہوتا ہے۔ تو امام محمد علیہ الرحمہ جو تھے وہ عالم بالقرآن بھی تھے، عالم بالسنہ بھی تھے، حدیث کے بھی ماہر تھے، قرآن کے بھی ماہر تھے اور فقہ کے بھی ماہر تھے، اور فقہ اور علم حدیث دونوں سمندروں سے فیضیاب ہوئے، اور دونوں سے فیضیاب ہوئے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام محمد نہ ہوتے تو مجھ پر کبھی بھی علم کی راہیں منکشف نہ ہوتی۔ اچھا، حالانکہ خود مجتہد ہیں امام زمانہ، فرماتے ہیں اگر امام محمد نہ ہوتے تو مجھ پر کبھی علم کی راہیں منکشف نہ ہوتی۔ تمام لوگ فقہ میں اہل عراق کے عیال ہیں اور اہل عراق جو ہے اہل کوفہ کے عیال ہیں، اور اہل کوفہ امام اعظم کے عیال ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل زمین میں فقہ میں امام اعظم کے سارے عیال ہیں۔ اللہ، اتنا یعنی کمال کی بات فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ امام محمد دفاع کیسا کرتے ہیں اپنے مسلک کا اور حنفیت کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ امام عیسیٰ بن ابان جو ہے وہ کمال کے حافظ حدیث، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کے اسکول آف تھاٹ کا دفاع کیا، اصل بات تو یہ ہے، اسکول آف تھاٹ۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ امام عیسیٰ بن ابان جو ہے حدیث کے جید عالم اور حافظ بھی ہیں، لیکن امام محمد سے فکری بود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، جب آپ سے سوال کیا کہ آپ ایسا، محمد بن سما نے سوال کیا کہ فکری بود کیوں ہے، آپ دور کیوں رہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مکتب ابی حنیفہ کے متعلق جو لوگ ہیں وہ قیاس کو پریفر کرتے ہیں حدیث پر۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں لے گئے امام محمد کی بارگاہ میں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، بعد میں آپ نے فرمایا، محمد بن سما نے فرمایا کہ یہ عرض کیا کہ یہ ان کے نظریات ہیں، تو آپ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹا میری بات سنو، ایسی بات کبھی نہیں کہتے، ایسی بات نہیں کہتے، بلکہ جب تک خود نہ سن لو کسی کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اور میرے پاس بیٹھو مجھ سے بات کرو۔ امام عیسیٰ بن ابان جو کہ حافظ حدیث تھے، انہوں نے 25 حدیث امام محمد کی خدمت میں کے سامنے پیش کی، آپ کے سامنے پیش کی، اور امام محمد نے ایک ایک حدیث پر بحث کی اور بتایا کہ کون سی حدیث سے منسوخ ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے اور سوچتے چلے جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے انہوں نے جو تاریخی جملہ کہا وہ قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اللہ کی سلطنت میں ایسے عالم اور عارف موجود ہیں جو لوگوں کے درمیان اللہ کی باقاعدہ حجت ہے، اور اعتراف کر کے وہاں سے نکلے۔ یقیناً یہ بہت بڑا کمال اور انعام تھا۔ اچھا، ان کے مزاج میں ایک بات تھی کہ ہر چیز کی ڈگنگ کرتے تھے، ہر سوال پہ، ہر بات پہ، یا کوئی اگر عقدہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا اس کی تہ تک جا کے اس کو تلاش جاتے تھے، یہ ان کا کمال تھا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ واحد میری زندگی میں ایسی شخصیت آئی ہے، میں نے جس سے مسئلہ پوچھا ان کی پیشانی پہ بل ضرور آیا، لیکن امام محمد واحد ایسی شخصیت تھے کہ جن کی پیشانی پہ کبھی تیوری نہیں چڑھی اور کبھی بل نہیں آیا، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے مجھے مسئلہ بھی بتایا اور مجھے سمجھایا بھی صحیح۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی محبت جو ہے میرے لیے، جب اپنے حسن جمال کی بات کی، حسن تو کمال کا تھا نا، حسن تو کمال کا تھا، لوگ چہرہ دیکھ کے ایمان لے آتے تھے۔ وہ ابو نواس کیا جو انہوں نے کہا، قطع کہا، اس کا ایک شعر میرے سامنے ہے، کانا فی وجہی صباح و لیل، کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ چہرے پر سورج بھی، رات بھی تھی اور اس کے اوپر دن بھی تھا، نزع لیلۃ او ابقوا صبح، جب آپ کے بال منڈوا دیے گئے، حلق کروا دیا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ حسن اور نکھر کے ساتھ آ گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سجیسٹ کیا تھا کہ ان کے والد کو کہا تھا کہ اتنے حسین ہے کہ ان کے بال منڈوا دیے جائیں تاکہ لوگوں کی نظریں نہ لگیں اس پہ، اور پھر وہ کپڑوں کے لیے بھی جو ہے کہا تھا کہ ذرا سا کپڑے جو ہے تھوڑا سا پرا گندہ ہو تاکہ لوگ جو ہے اس طرح سے توجہ نہ رکھیں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بال منڈوانے کا نتیجہ کیا نکلا ہے، نزع لیلۃ، رات تو جاتی ہے، ابقوا صبح، ان کے چہرے پر صبح اور زیادہ روشن ہو گئی۔ تو کمال، امام اعظم کے دو جملے بڑے زبردست ہیں، وہ کیا؟ جو آپ نے جیسے کہ مفتی صاحب نے پہلے ذکر فرمایا رجل رشید ثابت ہوگا، ایک آپ نے یہ جملہ فرمایا، اور دوسرا جب امام محمد نے دوبارہ پھر کسی موقع پر سوال فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سوال آپ کا ذاتی ہے، بذات خود فرمایا ہے یا کسی سے پوچھا ہے؟ کہا یہ سوال میرا ذاتی ہے، میں نے پوچھا۔ فرمایا آپ تو بڑے مردوں کی طرح سوال کرتے ہیں، بڑے علماء کی طرح سوال کرتے ہیں۔ فرمایا امام محمد، آپ بات یاد رکھیے گا، جلد زمانہ آپ کو قابل تقلید امام پائے گا، جلد زمانہ آپ کو
کو قابل تقلید وہاں پائے گا. میں یہاں عرض کروں گا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. امام اعظم نے اللہ کے نور سے دیکھ لیا. امام محمد ان قریب زمانے میں قابل تقلید امام رشید فرمایا تو زمانے کے لیے رشید ہو گئے. بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. جو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ذکر آیا کہ 4 برس آپ کو تقریباً، اچھا ظاہر ہے آپ مجھ سے بہت بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ فقہ کے حوالے سے 4 برس کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن وہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی تشنگی کو جو ہے مٹانا تھا، ان کو سیراب کرنا تھا. تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق جڑ گیا. امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے بعد پھر ظاہر علم حدیث کا معاملہ ہے، تو مدینہ شریف کے اندر مدینہ پاک میں امام مالک علیہ رحمہ تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں جانا. پھر وہاں سے لوٹ کے جو موطا امام مالک کا خاص طور پہ آپ نے درس دیا ہے کوفے میں، ذرا بتائیے کہ یہ جو ٹرانزٹری پیریڈ ہے، یعنی کہنے کو بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، جو آج شخصیت ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 4 سال کا عرصہ آپ نے پڑھنے کے بعد جو استفادے کا موقع آپ کو ملا، ان کے وصال کے بعد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے. یہ جو عرصہ ہے یہ تقریباً 10 سال کا بنتا ہے. اس میں آپ نے مختلف سفر بھی کیے ہیں اور کئی دوسرے شیوخ سے بھی آپ تعلیم حاصل کرتے رہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال بھی تھا کہ آپ نے جتنے اساتذہ سے تعلیم پائی ہے وہ سارے اپنے اپنے زمانے میں علم و فن کے امام کہلاتے تھے. اب 4 اماموں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس نے آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک دونوں آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، اور امام احمد بن حنبل آپ کے بالواسطہ شاگرد ہیں، اور امام شافعی بلا واسطہ شاگرد ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں. یعنی وہ بات آگے جا کے آپ کریں گے، لیکن ایک جملہ آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ تو ذرا سلسلہ انہی کا ہے، لیکن آپ خاص بات دیکھیے کہ امام مالک علیہ رحمہ کے ماننے والے بھی جب آپ نے پردہ فرمایا تو ان کو سننے کے لیے کوفے وہ میں عرض کرتا ہوں. جی اچھا، پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی جو مجلس فقہ تھی اس کا آغاز صبح ہو جاتا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صبح بعد شیوخ الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوتے، حدیث سماعت کرتے. جب وہاں سے فراغت کے بعد وہ امام ابو یوسف کی مجلس میں پہنچتے تو یہاں سے بہت سے مسائل پر گفتگو ہو چکی ہوتی تھی، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اس قدر محبت بھی کرتے تھے، رعایت کرتے تھے آپ کی، کہ وہ ان مسائل کو دوبارہ بیان کرتے تھے امام محمد کی خاطر. پھر اس قدر آپ کی محبت تھی، اس قدر تعلق تھا کہ یہ عام عوام الناس کے اندر بھی یہ بات جانی چاہیے کہ ان تینوں شخصیات کا آپس میں کتنا گہرا تعلق. سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ابو یوسف کہ فقہ کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شیخین کی، اس سے مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. صاحبین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد ہے. اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طرفین کی، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد ہے. یہ تینوں شخصیات اس طرح آپس میں جڑی ہوئی. سبحان اللہ. پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کی توقیر اور علماء کی عزت میں نے امام ابو یوسف سے سیکھی. سبحان. وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا تو میں نے ایک سوال کیا جو مناسب نہیں تھا. تو میں نے یہ کہا کہ تم میں سے امام ابو حنیفہ کون ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اشارہ کر کے بیٹھنے کا کہا. جب میں بیٹھ گیا تو پھر انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. فقہ کی تعلیم کے بعد آپ کا چونکہ حدیث کا ذوق بھی تھا تو اس ذوق کی تشنگی کے لیے آپ نے مدینہ طیبہ کا سفر کیا اور امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، جو اس وقت حدیث کے سب سے بڑے امام سمجھے جاتے تھے. اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل عراق میں سے غالباً آپ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے حدیث کا علم پڑھنے کے لیے مدینہ کا سفر کیا. جی آپ واحد شخصیت. بالکل ایسا ہے. اور امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو 3 سال کا عرصہ امام مالک کی خدمت میں آپ نے گزارا. مدینہ پاک اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو دیار نبی تھا اور دوسرا پھر امام مالک جیسا امام اور استاد آپ کو ملا. 3 سال آپ وہاں ان کی خدمت میں رہے اور 700 احادیث آپ نے سماعت کی. جب آپ واپس آئے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصول تعلیم کے وقت
تو آپ نے پھر عراق کے اندر مجلس حدیث قائم کی. اس میں ایک دن آپ نے اس بات کے لیے مقرر کیا جس میں صرف امام مالک کی روایات کو بیان کیا جاتا تھا. اب جس دن وہ امام مالک کی مرویات کو بیان کیا جاتا اس دن ایک رش ہوتا تھا, ہجوم ہوتا تھا, لوگ سننے کے لیے آتے تھے. اب وہ آپ کے شاگرد ہیں اسد بن فرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ان کو بیان کر رہے تھے, ایک شخص بڑی تیزی سے آیا, پھاندتا ہوا بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے آپ کے کان میں کوئی آہستہ سی بات کہی جس پر آپ رونے لگے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے لفظ پڑھے اور فرمایا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا امام مالک دنیا سے رخصت ہو گئے. اب وہ لوگ کہ جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے مدینہ طیبہ حدیث کی سماعت کے لیے, وہ لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کے واسطے سے امام مالک کی روایات کو سنیں. تو وہ ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں جس دن امام مالک کی روایات کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے راستے بند ہو جاتے, اس قدر ہجوم حدیث سننے کے لیے. اچھا, یہ 700 روایات جو آپ لے کر آئے, اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا چونکہ آپ بہت زیادہ اس کی ڈگنگ کرتے تھے, جی بالکل, اس وجہ سے آپ کو بڑا وقت لگتا تھا ان چیزوں کو سمجھنے. ایسا ہی تھا؟ بالکل ایسا ہے کہ وہ جب آپ گہرائی میں جاتے تھے نا جی, بہت گہرائی میں چلے جاتے تو وہ ظاہری بات ہے کہ استاد کی طرف سے پھر کوئی تھوڑا سا اظہار ہوتا تو آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ان حدیث کو سماعت کرتے اور ان پر غور و فکر کرتے. مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ اب بنیادی طور پہ اب دیکھیں, ایک تو علم کے حوالے سے, تحصیل علم کے حوالے سے جو آپ کی محنت ہے, جو تقاضا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تعلق اللہ سے, آپ کی عبادات کا معاملہ, پھر اخلاق و عادات آپ کی کتنے کمال ہیں. یعنی جو آپ کی شخصی اوصاف و محاسن کو اگر میں مجموعی طور پہ سمجھنا چاہوں تو بتائیے, اور آپ کے تلامذہ میں کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, زہد و تقوی اور اللہ سے تعلق یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو علم کے اندر نفع بخشتی ہے, جس کا ذکر حدیث میں علم نافع کے حصول کے لیے دعا کی صورت میں آیا ہے. بالکل, علم نافع بغیر اللہ سے جڑے حاصل نہیں ہو سکتا. واہ. ان اسلاف کی زندگی میں, ان کے کام میں برکت اسی لیے تھی کہ یہ علم کے لیے بھی تگ و دو کرتے اور اللہ سے بھی جڑے رہتے. اللہ, ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ مس کر دیں تو آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصہ وہ غور و فکر اور تدریس اور درس میں گزارتے. اللہ. ایک حصہ آرام کرتے اور ایک حصہ مکمل وہ عبادت اور اللہ کی طرف رجوع میں رہتے. اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت قریب تھے, آپ کے شاگرد بھی تھے, قریب بھی تھے, وہ آپ کے شب و روز کو دیکھتے تھے. وہ فرماتے میں نے امام محمد سے بڑھ کر کسی کو زاہد اور عابد نہیں پایا. اللہ. وہ رات کے پچھلے حصے میں اکثر رو کر اپنا وقت گزارتے. اللہ. اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور اس کے حضور گر گڑانے میں ان کا وقت صرف ہوتا. اللہ. یوں ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضی کا یہ عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے خاندانی اعتبار سے بھی آپ کو خوشحال رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ آپ منصب قاضل قضات پر فائز ہوئے, آپ کے پاس دنیا کھنچی چلی آتی تھی نعمتوں کی صورت. اللہ. لیکن آپ بانٹ دیتے تھے. اکثر طلباء کے اخراجات خود برداشت کرتے. ان کے مالی جو اتنی ضروریات تھی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کتنی مالی دقتیں آئیں, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دقتیں دور فرمائیں. اس طرح کئی بڑے بڑے نام ہیں جن کو آپ مالی سپورٹ کر کے علم کے اندر یوں سمجھے آپ اسکالرشپ ان کو اپنی جیب سے دیتے. اچھا, اگر آپ کے پاس رقم نہ بھی ہوتی تو کسی سے ادھار لے کے آپ کسی کا مسئلہ حل کر دیا کرتے تھے. ایسا بھی اور یہ سرکار علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اسی طرح اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو علی بن معبد بہت بڑے علمی امام ہیں. وہ رقہ میں ملنے آئے تو اس وقت امام محمد قاضل قضات تھے. ٹھیک. دربان نے آنے نہ دیا, وہ واپس لوٹ گئے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو امام محمد نے فرمایا آپ رقہ میں ہوتے ہیں, مجھ سے کبھی ملنے نہیں آئے. وہ کہا جی آیا تھا آپ کے دربان نے آنے. فرمایا کون تھا وہ دربان, مجھے نام بت. کہتے ہیں کہ میں نے نام نہ ذکر کیا کہ آپ سزا دیں گے, لیکن آپ نے تمام دربانوں کو بلایا اور فرمایا یہ علی یا کوئی بھی مجھ سے ملنے آئے ٹھیک ہے تو اس کو روکا مت جائے, ٹھیک, مجھ سے ملوایا کرو. نہ جانے
کوئی کس غرض سے ملنے آئے اور میری وجہ سے اس کی غرض پوری ہو جائے. یعنی پروٹوکولز کو بھی جو ہے آپ اہمیت نہیں دیتے تھے. اچھا ایک بڑی اہم بات ہے وہ اسی سے منسلک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ قرآن امام محمد بن حسن شیبانی کی لغت میں اترا ہے. اللہ, یعنی اس قدر قرآن سے آپ کو اٹیچمنٹ تھی, قرآن فہمی پر عبور تھا اور قرآن کے اسرار و رموز سمجھتے تھے. میں امام محمد کی قرآن فہمی اور طرز استدلال پر ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, بڑی اہم ہے. بتائیے. مثلا ایک آیت ہے قرآن پاک میں, ایک سوال اٹھا کہ جی ذبیح اللہ کون تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ آج بھی چند لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, تو یہ اس دور میں بھی بات ہوئی. بالکل ٹھیک. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. کہا جی وہ کیسے, ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں, اور پڑھتے کیسے ہیں, ترجمہ دیکھ کے. حالانکہ وہ ترجمے کو پڑھ رہے ہیں اور ترجمے سے قرآن سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور قرآن ایکچول ترجمے میں تو نہیں اترا. قرآن تو اصل جو اس کا متن ہے عربی زبان میں, جب تک مختلف علوم کے ذریعے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی توجہ نہ ہو اس وقت تک قرآن فہمی میں عبور حاصل نہیں ہوتا. امام محمد بن حسن شیبانی فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ یعقوب, کہ ہم نے ابراہیم کی بیوی کو خوشخبری سنائی کہ ہم تمہیں اسحاق دیں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب دیں گے. ٹھیک. امام محمد فرماتے ہیں اس پہ غور کرو, جس کی خوشخبری سنا دی گئی اسحاق بھی ہوگا اور اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے ذریعے سے آزمائش کیسے ہو سکتی ہے, وہ قربان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی علم ہو گیا کہ اسحاق رہے گا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا. تو چلا اسحاق نہیں, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب وہ موقع ہے میرا خیال ہے جو موجودہ دور میں, چونکہ عہدہ قضا کی اب بات ہونے والی ہے, اور قاضی القضا کا جو آپ نے منصب سنبھالا وہ بھی ایک مجبوری کے تحت آپ نے سنبھالا. اچھا اس کی قبولیت کا معاملہ, پھر جو آپ نے کمال بات ہے میرا خیال ہے کہ یہ آج کے دور میں بہت زیادہ سمجھے, خاص طور پہ جو عدل کی کرسیوں پہ لوگ تشریف فرما ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایکچولی منصب جو ہے اس کا کس بات کا متقاضی ہے. آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی جرت, آپ کی حق گوئی, پھر قید و بند بھی ہوئی, بحالی بھی ہوئی, لیکن آپ نے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ آپ نہیں ہوئے. بتائیے ذرا. جنید بھائی, امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کو علم کے لیے وقف کر رکھا تھا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد سے جو مجھے وراثت ملی ہے وہ 30,000 دینار تھے. 15,000 میں نے فقہ کی تعلیم حاصل کرنے پر خرچ کر دیے اور 15,000 حدیث کا علم پڑھنے پر. اللہ اکبر. دنیا کی طرف آپ کی کوئی رغبت نہیں تھی, کوئی نظر نہیں تھی. جب آپ کو یہ پیشکش کی گئی عہدہ قضا کی شام کے ایک مضافاتی علاقے رقہ کے لیے, تو آپ نے پہل تو انکار کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کو قبول کرنے کی یہ وجہ پیش کی کہ اس طرح جو حنفی فقہ ہے اس کو ایک آئینی حیثیت حاصل ہو جائے گی اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ فروغ پائے گا. اس بنیاد پر آپ نے اس عہدہ قضا کو قبول کر لیا, لیکن اعدلوا اقرب للتقویٰ کی عملی تصویر بن کر عہدہ قضا پر آپ فائز ہوئے, جس میں کسی امیر غریب کا لحاظ کا مسئلہ نہیں تھا. جو شرعی فیصلہ تھا وہ آپ جاری فرماتے اور بڑے دبنگ فیصلے آپ نے کیے. اسی طرح ایک معاملہ آپ کے پاس آیا کہ خلیفہ وقت ہارون الرشید نے یحییٰ بن عبداللہ نامی ایک صاحب کو امان لکھ کر دی ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد خلیفہ کو کسی وجہ سے وہ شخص پر غضبناک ہو گئے, ناراضگی ہو گئی, تو کہا کہ میں وہ اپنی امان بھی توڑتا ہوں اور میں قتل کا حکم دیتا ہوں. اور اس کے لیے خلیفہ وقت نے جو مختلف قاضی تھے ان کو اکٹھا کیا کہ وہ سارے فتویٰ دے دیں, جواز کا ایک راستہ نکل آ جائے اور مجھے سوالوں کے جواب نہ دینے پڑے. اب اس میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی رائے تبدیل نہیں کروں گا, اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امان کو اب توڑا نہیں جا سکتا. جو امان دی تھی وہ ٹھیک تھی, اب اس کا قتل کرنا یا امان کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے, اور میں اس کے حق میں جو خلیفہ وقت بات کہہ رہے ہیں میں اس کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہی طریقہ تھا جو ہمارے اسلاف کا تھا. تو آپ ڈٹ گئے, اس بات پر آپ کو عہدہ قضا سے معزول کر دیا گیا. پھر ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ مثلا خلیفہ وقت جب آتے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے, آپ اٹھ کر نہیں کھڑے ہوتے تھے. آپ سے وجہ پوچھی گئی, آپ نے فرمایا یہ خدام کا کام ہے, علماء کا کام نہیں. علماء کا مقام مرتبے سے بہت اونچا ہے. اس کو ذرا ریپیٹ کیجئے اس جملے کو. خلیفہ وقت کے آنے پر لوگ احتراماً اٹھ کر کھڑے ہوتے, لیکن آپ جو تھے امام محمد بن حسن شیبانی بیٹھے رہتے.
تو تنہائی میں بلا کر اس نے وجہ پوچھی تھی کہ آپ اٹھ کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ فرمایا یہ آپ کے خدام کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء کا مقام اس سے بہت بلند ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے آج کے دور میں۔ جی بالکل، یہی وجوہات تھی کہ آپ کو قید کر دیا گیا اور جو عہدہ قضا تھا اس سے معزول کر دیا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ہی عرصے بعد ہارون الرشید کی اہلیہ نے اپنی کچھ جائیداد وقف کی۔ اس وقف کے لیے اس نے امام محمد سے درخواست کی کہ آپ مجھے وقف نامہ لکھ کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ مجھے عہدہ قضا سے اور افتاء کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے لہذا یہ اب میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اس میں ان کی مشاورت ہوئی تو خود ہارون الرشید آپ کو قید سے نکال کر دوبارہ عہدہ قضا پر بحال کیا، اور یہاں مورخین نے لکھا ہے یہ جو دوسرا ٹینور ہے آپ کا یا دوسرا عرصہ ہے عہدہ قضا کا، اس میں ہارون الرشید کا جو انداز تھا وہ آپ سے بدل گیا۔ آپ کی فقاہت کو، ثقافت کو، علم کو، فضل کو تسلیم کیا، بڑے احترام سے پیش آیا، لیکن امام محمد کی وہ جو جرت تھی وہ اسی طرح قائم تھی، ان کے فیصلوں میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اور اس میں آخری بات یہ ایڈ کر دوں کہ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور نحو کے مشہور امام ہیں امام کسائی، انہوں نے دونوں نے سفر کیا ان کے ساتھ، ہارون الرشید کے ساتھ سفر کیا اور رہ کا اس سفر کے دوران یہ 189 ہجری کی بات ہے، وہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طبیعت جو تھی وہ کچھ ناساز ہو گئی۔ اس بنیاد پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 1 یا 2 دن بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی مقام پر 1 یا 2 دن بعد نحو کے جو امام تھے، معروف امام امام کسائی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو اب ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کے جو دوسرے عرصہ جو آپ کو عہدہ قضا تھا اس میں تعلقات کی نوعیت یہ تھی کہ اس پر ہمیشہ اس کو افسوس رہا ہارون الرشید کو، اور وہ اکثر یہ بات کہا کرتا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے فقہ اور نحو کو رے کے اندر دفنا کر اللہ۔ اچھا ایک بات خاص آخر میں کہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری عمر جو ہے علم دوستی، پوری عمر علم کی طرف، پوری عمر آپ نے علم منتقل کیا اور اپنی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ علم سے خالی نہیں رکھا۔ اور جس وقت آپ پردہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ روایت میں آتا ہے کہ کسی مسئلے کی جو طرف اور کیا معاملہ تھا؟ جی وہ جب آپ سے پوچھا گیا، بعد میں خواب کا ذکر ہے، خواب کا ذکر ہے جس میں آپ بیان کرتے ہیں، پوچھا گیا درجات کے اعتبار سے، تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کو میں نے دیکھا ہے وہ مجھ سے بلند درجے پر ہے۔ تو پوچھا پھر امام اعظم ابو حنیفہ، فرمایا وہ امام ابو یوسف سے بھی بلند درجے پر ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سے پوچھا گیا کیا کیفیت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے توجہ نہیں تھی، میں کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا اور اس مسئلے کی حال میں مصروف تھا۔ تو پوری زندگی جو آپ کی تھی وہ آپ نے علم کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور عہدہ قضا کو بھی قبول کیا، تو اس میں آپ نے منصب اور اپنے عہدے کا لحاظ جو تھا وہ اس حوالے سے نہیں کہ کسی کے لیے فیصلہ اور کسی کے لیے اور، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلہ تھا اس میں کسی کی ناراضگی بھی تھی تو اس کی پرواہ بھی نہیں کی، وہی فیصلہ آپ نے دیا۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ عہدہ قضا پر آئے تو پھر اس میں روایات میں یہ ہے کہ آخری دم تک آپ اس عہدہ قضا پر فائز رہے اور اپنے فیصلے جو تھے وہ جاری کرتے رہے۔ واہ! کتاب الشفا، گمشدہ بچے کی بازیابی کا وظیفہ۔ اگر کسی کا بچہ یا غلام گم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی یا مبدیو یا معیدو کا 313 بار ورد کریں، انشاءاللہ گمشدہ بچہ مل جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔